میں واضح الفاظ میں کہوں گا، ایک گندی سوچ ہے کہ دنیا کی کامیابی کو ہم نے کامیابی سمجھ لی ہے، اور یہ عام سوچ ہے۔ آپ 1 کروڑ بچوں کو آج کلاس یعنی جو سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، 1 کروڑ بچوں کو آپ جمع کر کے پوچھیں کہ بھئی کامیابی کیا ہے حقیقت میں، تو وہ دنیا کی کامیابی کہ میں پڑھ لکھ کے یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، میں نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے۔ مسلمان بچوں کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، یا دنیا کے امتحان میں سرخرو ہونا ہے، یا اللہ کے دربار میں کامیابی سے حاضری دینا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ بھی نہیں کہے گا، 1 کروڑ بچوں میں میرا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت پر یقین کیوں ضروری ہے۔ لیکن بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ آخرت پر یقین کیوں ضروری ہے۔ اور اس میں ایک ضمنی طور پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہوش و حواس سنبھالتا ہے، تو اس کے سامنے دنیا اور دنیا کا مفاد ہوتا ہے۔ بچے یعنی بچپن سے آپ لے لیں، بچہ جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے کھلونوں کے ساتھ، یا موبائل کے ساتھ، یا کھانے پینے کی چیزیں جو اس کو بھاتی ہیں، تو وہ اس کو یہی نظر آتا ہے۔ پھر چند چہرے اس کو بھا جاتے ہیں، پہلے ماں کا پھر ابا کا، وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، ظاہری چیزوں سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ اسی ماحول میں پھر والدین اسے ظاہر دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، اور چونکہ والدین خود دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، تو بچے کو دنیا ہی کی وہ نصیحت کرتے ہیں، اسی کے لیے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ تو اسی ماحول میں، دنیا دارانہ ماحول میں، وہ بڑا ہو کر ایک دنیا دار انسان بن جاتا ہے۔ تو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو پھر جب جوانی بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، تو اسے کچھ مزید لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے جوانی کی، یا پیسہ اور عہدہ اور کاروبار اور یہ سب اسے نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ تو دنیا ہی کو انسان بچپن سے دنیا ہی کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ عادت اس کی پختہ ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم آخرت سے غافل لوگ ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے دین سے پھر چکا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ماحول ہے۔ ماحول اثر رکھتا ہے، اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری صحبت، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو دنیا دار ہیں اور دنیا والے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، دنیا کے نہ ہونے پر رنجیدہ ہوتے ہیں، غمناک ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ماحول میں ہم سب مسلمان پیدا بھی ہوئے ہیں، اور اسی ماحول میں رہ رہے ہیں۔ عام طور پہ یہی دیکھا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑا خطرناک ماحول ہے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جو بات میں نے آج کے موضوع میں کہی ہے، آخرت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہیے، اسے دنیا کی حقیقت کو جان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اگر یہ ایک بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اگر یہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے گا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اگرچہ اس کا نام مسلمان ہو یا جو بھی یہ اس کا عمل ہو۔ اس کا عمل ہوگا دنیا کے لیے، بس بنا سوچے سمجھے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کی حقیقت کو آپ نے نہیں جاننا، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بتا دے تو آپ کہتے ہیں نہیں، میں تو وہی کروں گا جو اور لوگ کر رہے ہیں، اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ یہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کا یقین ہے
کہ مجھے وہ کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، میں نے کامیاب انسان بننا ہے، دنیا کی کامیابی کو اب دیکھ لیں، اتنا یہ ایک ایسا لفظ بن گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہے، کامیابی کا لفظ جو ہے وہ ہم نے دنیا کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں مودی، آج کے BBC پہ خبر آئی تھی کہ ایک چائے والا جوانی کی تصویر تھی، ایک چائے والا کیسے وزیر اعظم بن گیا، ایک چائے والا وزیر اعظم بن گیا، تو یہ کامیاب ہو گیا کہ ناکام ہو گیا؟ عام لوگوں کی نظر میں چائے والا وزیر اعظم بن گیا۔ تو یہ ہماری وہ گندی سوچ ہے، میں واضح الفاظ میں کہوں گا، ایک گندی سوچ ہے کہ دنیا کی کامیابی کو ہم نے کامیابی سمجھ لی ہے، اور یہ عام سوچ ہے۔ آپ 1 کروڑ بچوں کو آج کلاس یعنی جو سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، 1 کروڑ بچوں کو آپ جمع کر کے پوچھیں کہ بھئی کامیابی کیا ہے حقیقت میں، تو وہ دنیا کی کامیابی کہ میں پڑھ لکھ کے یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، میں نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے۔ مسلمان بچوں کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، یا دنیا کے امتحان میں سرخرو ہونا ہے، یا اللہ کے دربار میں کامیابی سے حاضری دینا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ بھی نہیں کہے گا، 1 کروڑ بچوں میں، میرا یہ دعویٰ ہے۔ باقی تو آپ کے دعوے ہیں، کہانیاں ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ خیر، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخرت پر یقین کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، ہماری دنیا میں ہمارے علاوہ کسی کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک کلپ دیکھ رہا تھا، یہ قربانی کی دن ہے آج کل، تو ایک آسٹریلین گائے تھی، کوئی 18 من اس کا وزن تھا، انسان کے قد سے بڑی اونچی، ادھر 4 سدے میں۔ وہ یہ تو لوگ پھرتے رہتے ہیں جو ٹک ٹاکر ہیں، اس کو کلپ بنانا ہوتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ وہ بس۔ تو دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پہ آج کا مسلمان، اور یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 18 من کی جو گائے ہے، جو بھی ہے، تو اس کے ساتھ تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا تو کوئی شمار نہیں ہے، انسان کے ساتھ سوال و جواب ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے ہیں، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ ہم سے کیا پوچھے گا؟ ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے میرے رسول کو؟ تو آپ دیکھیں، یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی یقینی نہیں ہے، آخرت پہ تو کوئی یقینی نہیں ہے، تو جواب سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب ہوگی پڑے گی دیکھیں گے۔ سب دنیا کے خیال میں جی رہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں۔ ہماری کہانی دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اعمال کا نتیجہ، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ آپ کی نیت جب دنیا کی ہو گئی تو آپ میں اور کافر میں فرق کیا رہا؟ وہ مٹی کے بت کے سامنے اگر ماتھا ٹیکتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں بت ہے دنیا کا، آپ نے اس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ ہمارے لیے دنیا کا مفاد اہم ہے، یہ ایک عام جملہ ہے، اور چیلنج کے طور پہ میں کہوں، تمام مسلم امت مفاد دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جب آپ کے سامنے آتی ہے، اپنا مفاد دیکھیں گے، ہر کام آپ اپنے مفادات کے تحت کرتے ہیں، دنیا کے مفاد کے تحت، اور جب دنیا کا مفاد آخرت کے مفاد میں آڑے آتا ہے تو پھر آخرت کے مفاد کو آپ قربان کر دیتے ہیں۔ نہیں چاہیے،
ہم عملاً کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے، دیکھیں گے دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ زندگی گزار رہے ہیں، کھاؤ پیو ایش کرو۔ خیر میں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی بات میری جاری ہے، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم